قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اما بعد، میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر مختصر سے وقت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور ہر انسان دنیا میں کامیابی چاہتا ہے۔ دنیا کی بھی آخرت کی بھی کامیابی اللہ رب العزت نے دین میں رکھی ہے، اور دین کو اللہ رب العزت نے محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو ہمارے راستے میں مجاہدے اختیار کریں گے، اللہ فرماتے ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولیں گے۔ دین کو اللہ نے محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم والا نبی علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام نے محنت کی، اور وہ محنت کون سی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت رچ بس جائے، غیر کا اثر دلوں سے نکل کر ایک اللہ کی محبت دلوں کے اندر آ جائے۔ اور اسی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 23 سال اس کلمے کی محنت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی اس مبارک محنت کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں گئے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم اور آپ کے یہاں پہ جمع ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ایک محنت سیکھنے آئے ہیں۔ ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد، ہم یہاں پہ جو بیٹھے ہیں کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ کہ میرے دوستو، بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر دنیا میں زندہ ہو۔ اللہ رب العزت نے کامیابی دین میں رکھی ہے، دین کو اللہ نے محنت کے ساتھ جوڑا ہے، اور ہر محنت کے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت یقین صحیح ہو جائے، طریقے صحیح ہو جائے۔ جہاں سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہاں سے نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی ہمارا رازق ہے۔ سات آسمان، سات زمین، ساری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ایک اکیلے اللہ ہے۔ اب تک جو کچھ ہوا اللہ نے کیا، ابھی جو کچھ ہو رہا اللہ کر رہا ہے، آئندہ جو کچھ ہوگا اللہ ہی کرے گا۔ اس اللہ کی عظمت، اس اللہ کی عظمت، اس اللہ کی وحدانیت، اس اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے، غیر کا اثر نکل کر ایک اللہ کی محبت دلوں کے اندر رچ بس جائے، غیر کا اثر نکل کر اللہ کی محبت دلوں کے اندر آ جائے۔ اس کے لیے میرے دوستوں، بزرگوں، روزانہ گھنٹوں اللہ سے ہونے کی بولنا، اس کے لیے روزانہ گھنٹوں اللہ سے ہونے کی بولنا۔ جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں روزانہ کی محنت۔ اب جیسے ملکوں میں جماعتیں جاتی ہیں کچھ اثر سے عشاء، یہ جو اثر سے عشاء ملکوں میں جانے کے لیے نہیں ہے میرے دوستوں، بزرگوں، یہ ہر انسان کی اپنی ضرورت ہے۔ صحیح یقین، قبر میں جا کر صحیح یقین کے بارے میں پوچھا جائے گا، من ربک کا بتا تیرا فلاں آپ کون؟ وہاں پہ زبان نہیں چلے گی۔ جیسے میں اور آپ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں، جہاں بھی مسلمان جس جگہ میں بھی اس سے پوچھو کون پالتا ہے، دو چھٹان کی زبان ہلا کے ان سے اللہ پالتا، لیکن اندر کیا ہے کہ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ تو بھائی دوستوں، بزرگوں، یہ صحیح یقین کی محنت سے پیدا ہو۔ اس کے لیے کہتے ہیں روزانہ کی محنت، روزانہ کا وقت فارغ کر کے گھنٹوں ان بولوں کو بولنا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ ہی ہمارے خالق ہے، اللہ ہی ہمارے مالک ہے۔ انبیاء علیہ السلام
لوگوں کے پاس چل کے ایک ایک کے پاس جا کے اس بات کی محنت کرتے تھے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کو مقصود بناؤ، اللہ کو مطلوب بناؤ۔ یہ غیر قاصر نکل کر اللہ کی ذات پہ، اللہ کی صفات پہ ہمارا کوئی یقین آ جائے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اللہ، میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم نہیں دیکھ رہے اونٹ کی طرف کیسے میں نے پیدا کیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف دیکھو، كيف رفعت، کیسے میں نے اس کو بلند کیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ، پہاڑوں کی طرف دیکھو، كيف نصبت، کیسے میں نے اس کو گاڑا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ، زمین کی طرف دیکھو، كيف سطحت، کیسے میں نے اس کو بچھایا؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہے، اس سے کوئی جنا ہے، ولم یکن له کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، اس اللہ کی عظمت و وحدانیت دلوں کے اندر آ جائے، اس کے لیے ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ یہ کوئی وقت لگے ہوئے ملکوں میں جانے کے لیے نہیں ہے، یہ روزانہ کی محنت، یہ روزانہ کی محنت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک آدمی صبح 8 سے لے کر رات کے 10 بجے تک دکان میں بیٹھا ہے، تو بھائیو دوستو بزرگوں، جہاں ہمیشہ جانا ہے، جہاں 2 روٹی کی خاطر یہ انسان اتنی محنت کرتا ہے، جہاں ہمیشہ جانا، اس کے لیے ہمارے پاس کیا کرنا ہے؟ جیسے بندہ سفر میں جاتا ہے، پاکستان کے اندر کراچی جا رہا ہے، لاہور جا رہا ہے، اسی حساب سے اس کے پاس زاد راہ، سفر کی تیاری، کپڑے ساتھ لے کے جاتا ہے، جو علاقہ ٹھنڈا ہے اس حساب سے، جو علاقہ گرم ہے اسی حساب سے اپنی تیاری کرتا ہے۔ کہ تو علاقہ تو بڑا گرم ہے، کراچی جا رہا ہے، ان دنوں میں مطلب کراچی کے حساب سے تیاری کرتا ہے۔ اگر جا رہا ہے گلگت کی طرف، بندے کہتے ہیں وہ علاقہ ٹھنڈا ہے، چلو اس کے پکڑے ساتھ لے کے، اس کو کہتے ہیں تیاری۔ ہمیں اللہ کے نبی نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرتا ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری۔ اب موت کی تیاری کیا ہے؟ دنیا کے اندر تو انسان زادرا لے کے جاتا ہے، کپڑے لے کے جاتا ہے، جو چیزیں وہاں کی ضرورت ہے وہ لے کے جاتا ہے۔ یہ جو لمبا سفر ہے جس سے واپسی نہیں، اس کی تیاری کیا ہے؟ اس کی تیاری یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ سے تعلق، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت دلوں کے اندر رچ بس جائے، غیر قاصر نکل کر ایک اللہ کی ذات پہ، ایک اللہ کی صفات پہ یقین آ جائے۔ اس کے لیے یہ محنت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ روزانہ کا وقت کو فارغ کرنا، روزانہ کے اعتبار سے 24 گھنٹے میرے ہر مسلمان کے پاس ہے، جہاں ہم نے ہمیشہ جانا، اس کے لیے میں نے کتنا وقت فارغ کیا۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک کے بارے میں آتا ہے کہ کسی جگہ میں ملازمت کرتے تھے، اب صبح سے لے کے 2 بجے ڈیوٹی ہوتی، جس سے جب چھٹی ہوتی تو ایک جگہ دفعہ نے کہا فلاں جگہ میں اتنی یہ ہے کہ وہاں سے مہینے کی ملتی ہے، اگر یہ جو 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک وہ مانگتے رہے، اتنا اگر آپ یہ ہے کہ وقت دو گے 2 گھنٹے تو آپ کو اتنے مہینے کے ملا کریں۔ تو بزرگ نے کہا کہ اگر یہ جو صبح سے یہ 2 بجے کا وقت ہے، یہ میں نے گھر کے ضروریات کے لیے تمہارے لیے یہ وقت فارغ کیا، یہ اثر کے بعد میں نے اپنے آخرت کے لیے رکھا ہو۔ اگر آپ کہتے تم اپنی آخرت نہ بناؤ، یہ وقت بھی ہماری دنیا بنانے کے لیے دے دو، چلو میں اپنی آخرت کو چھوڑ دوں، وہ بھی آخر اسی بزرگ کی بیوی سے نے کہا نہیں، اپنی آخرت بنا۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، جہاں ہمیشہ جانا، اس کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ ایک نوجوان باہر ملک گیا، کہیں ڈگریاں لے کر آیا، ایئرپورٹ میں آ کے ہی اس کی یہ ہے کہ کوئی طبیعت خراب ہوگی، زندگی کی موت کی کشمکش میں باپ آیا تھا ملنے کے لیے، تو باپ کو کہتے ہیں ابا جی یہ ساری ڈگریاں تو میں لے کر آیا ہوں، دنیا کی ڈگریاں، جہاں جا رہا ہوں اس کے لیے میرے پاس کوئی تیاری نہیں، جدھر جا رہا ہوں اس کے لیے میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو بھائی دوستوں بزرگوں، ہر انسان کا واسطہ پڑتا ہے موت سے، بڑی جوانیوں میں موت آ جاتی ہے۔ کتنے ہم اور آپ بیٹھے انہی دنوں کے اندر، آپ نے کتنوں کا سنا، بیٹھے ہوئے جوان گھر کے اندر دل میں خراب ہو گیا، کہتے ہیں کہ لے جا اسپتال، تو اللہ کے پاس ہو۔ یہ ہمارے بزرگ عبدالرزاق رائی صاحب اب جس دن فوت ہوئے، اب اسی دن بھی مرکز میں باہر گیٹ تک آ گئے کہ آ کے اجازت مانگے کہ میں آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مشورے میں نہیں آ سکتا۔ اب تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا 2 بندے پکڑ کے لے کے آ رہے مشورے والے کمرے،
رات کو اطلاع آ گئی تھی تو اس کو انتقال ہوا، کل آپ میں سے اکثریت میں ان کے جنازہ ہوا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں یہ زندگی ہے، اور جنہوں نے محنت کی ہے پھر آپ نے جنازے میں دیکھی۔ میرے دوستوں بزرگوں دیکھنے میں اتنے بڑے بزرگ نے، لیکن جنازہ دیکھو کیسا مجمع کہاں سے کھچا کھچا ہے۔ جو محنت لوگ کر کے جا رہے ہیں میرے دوستوں یہی تیاری ہے، آخرت کی تیاری ہے۔ 24 گھنٹے میں سے ہم وقت کو فارغ کریں کہ میں نے جہاں ہمیشہ جانا ہے، یہ جو اللہ کے راستے کا خروج ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا، کیوں میرے دوستوں میرے یقین سے ہی ہو جائے، میرے اللہ سے تعلق بن جائے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں اس کے لیے یہ ہے آخرت کی تیاری، جو آپ کے ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے۔ باقی سب کچھ یہیں پہ رہ جائیں گے، مکان یہیں رہ جائے گا، بیوی بچے جائیداد۔ یہ جو صاف کفن ہے، جو یہ ہے کہ انسان کی یہ گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے نہیں ہے، یہ صرف پردے کے لیے ہے۔ جو اندر لے کر دیا وہی کام ہے۔ قبر میں جاتے جب پوچھا جائے گا بتا تیرا پالنہار کون، من رکھو گا 3 سوال کی تیاری کرنی ہے۔ 3 سوال کی تیاری، کتنی کمزوری ہے، کتنی میرے دوستوں بزرگوں بدنصیبی ہے کہ یہ 3 سوال کی تیاری کے لیے ہمارے کو فرصت نہیں۔ اللہ نے سوال بھی بتایا ہے، جواب بھی بتایا۔ دنیا کے اندر کسی امتحان کی تیاری کر کے ساری تحریرات کتابیں دیکھتے ہیں، صبح پتہ نہیں کہاں سے سوال آئے گا۔ اللہ نے سوال بھی بتایا ہے، جواب بھی بتایا ہے۔ 3 سوال خبر کے، 4 سوال ہم اس کی تیاری کروں۔ اب سوال بھی میرے دوستوں کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی وحدانیت، جس رب نے ساری کائنات پیدا کیا، ساری کائنات کا خالق مالک ہے، اس کی عظمت، اس کی وحدانیت، اس کے بڑے دلوں کے اندر بٹھا دو۔ تو بھائیو دوستوں بزرگوں اس کے لیے تو اگر یہ عائشہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اجتماع کے باہر کسی ملک میں اجتماع، ہمارے کچھ ہندوستان کے حضرات میں سے وہاں کہنے کا 2.5 گھنٹے کون دیں، نہیں سب کہنے لگے مجھے بڑا غصہ ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مسلمان 2.5 گھنٹے کے لیے؟ مسلمان تو ہے 24 گھنٹے کے لیے مسلمان ہے۔ تو بھائی دوستوں بزرگوں کیا آج ہر مسلمان کے پاس جا کے سمجھانا کہ میرے دوستوں بزرگوں ہمارا تو خالق مالک ہے، ہماری ایک پیدا کرنے والی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اس کو پہچانو۔ اب اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کتنے مسلمان بازاروں کے اندر ہے، کتنے دکانوں کے اندر ہے، اللہ کے نام سن کر مسجد میں جاتے ہیں۔ مؤذن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہے۔ اب مؤذن کہتا ہے کیا حی علی الصلاۃ، آ نماز کی طرف، حی علی الفلاح اور کامیابی کی طرف۔ علماء فرماتے ہیں اس فلاح سے بڑا فلاح ادارے میں دونوں جہان کی کامیابی تجھے نماز کی ملے گی۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ دکاندار کہہ کے دکان چھوڑ کے جاؤں گا، کام خراب ہو جائے۔ ملازم کیا کہتا ہے کہ تم میری ملازمت میں اس سے چھٹی نہیں ملتی۔ جس رب نے ساری کائنات بنایا، جس رب نے ساری کائنات کا خالق مالک ہے، کیا اس کا اتنا حق نہیں ہے اس کے سامنے کھڑے؟ تو بھائی دوستوں بزرگوں نماز جیسا حکم کا آج کیا حال ہے؟ پھر کہتے ہیں تبلیغ کا کام، کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں۔ تو بھائی دوستوں بزرگوں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے دنیا کے اندر پھرنا۔ میرے دوستوں بزرگوں انبیاء علیہ السلام کو ایک نبی بتاؤ کہ جو گھر کے اندر بیٹھا ہو، آ کر اعلان کیا آج میرے سے دین سیکھو، کیسے پھرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے خیمہ در خیمہ کے جا رہے ہیں، کبھی عتبہ کے دروازے میں، کبھی شیبہ کے دروازے میں، عتبہ کلمہ پڑھ لے، شیبہ کلمہ پڑھ لے، خالد کلمہ پڑھ لے، کامیاب ہو جائے۔ آگے سے لوگ کیسے برا بلا کریں اور کیسے سے لوگ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، لیکن میرے دوستوں بزرگوں محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے چچا ابو طالب نے بلایا اور کہا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا کہا؟ اے میرے چچا، میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھتے، ایک ہاتھ میں چاند رکھتے، یہ رکھ نہیں سکتے ہیں۔ ایک ہاتھ میں سورج رکھتے، ایک ہاتھ میں چاند رکھتے، یہ رکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن تب بھی یہ محنت میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جس نبی کا ہم نام لیتے ہیں، جس نبی کا ہم مکی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ نبی کیا کہتا ہے؟ ایک ہاتھ میں میرے سورج رکھتے، ایک ہاتھ میں میرے چاند رکھتے، یہ رکھ نہیں سکتے۔ اگر کر بھی لیں گے تب بھی یہ محنت میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آج اس محنت کو لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے؟ میرے دوستوں بزرگوں 1,20,000 انبیاء علیہ السلام علیہ مبارک محنت، جس سے لوگوں کی یقین صحیح ہو جائے، جس سے لوگوں کا تعلق اللہ کے ذات سے جڑ جاتا ہے۔
اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی عظمت، اللہ کی وحدانیت۔ آج جتنے بھی مسائل ہیں دنیا کے اندر، جتنی بھی پریشانیاں ہیں میرے دوستوں بزرگوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ دلوں کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی وحدانیت کی کمی ہے۔ یہ مسلمان مسجد میں اللہ اکبر کی آواز میں کیوں نہیں آتا ہے؟ جس دکان میں اس نے دو چار روپیے ہے جو گھنٹے لگاتا ہے، جس دکان کے لیے اس کی وقت دیتا ہے، اس کے اندر بیٹھا ہوا اللہ اکبر کی آواز سن کے مسجد میں کیوں نہیں آتا ہے؟ اس کی عظمت دل میں نہیں ہے۔ صحابہ کے دل میں اللہ کی عظمت، صحابہ کے میرے دوست بزرگوں جب آزان کی آواز سن کر رنگ متغیر ہو جاتا تھا کہ اللہ نے بلایا، اللہ کی منادی نے بلایا۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ رجال اللہ کلی تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ تاجر تو ہے لیکن میرے ذکر سے غافل نہیں۔ جب دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہو، جس مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت، جس مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت، جو غیر محرم کی نگاہ، جس کو یہ ہے کہ غیر محرم کو دیکھ نگاہ نیچے نہیں ہو سکے، یہ ہو نہیں سکے۔ جس مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت ہو، کاروبار میں بیٹھے اور وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت، نماز کے وقت میں گھر میں بیٹھے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جیسے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے آواز رکھتی تھی، کیسے نکلتے تھے صحابہ؟ کیوں؟ دلوں کے اندر اللہ کی محبت رچ بس چکی تھی کہ اللہ ہی اللہ دلوں کے اندر۔ اللہ نے قرآن میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ صحابہ کا ایمان معیار قرار دیا، ایمان لانا تو ایسے لاؤ جیسے میرے نبی کی صحابہ نے ایمان لایا۔ تو بھائیو دوستوں بزرگوں، یہ ہے کہ آج جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ دلوں میں اللہ کی محبت کی کمی ہے۔ اس کے لیے ہر آدمی روزانہ کے اعتبار سے اپنی ذات کو سامنے رکھ کر محنت کرے اور لوگوں کے پیچھے پھرنا، لوگوں کو بھی اس بات پہ تیار کرنا کہ لوگوں جہاں سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آتا وہاں سے نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی ہمارا رازق ہے۔ ان بولوں کو بولنا، ان بولوں کو سننا، ان کے تذکرے کرنا، دوسروں کو بھی اس کے لیے تیار کرنا۔ مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ 10 آدمی کو تیار کرو، ان کو آگے 10 کو تیار کرے، کرتے تھے یہاں تک کہ کہتے تھے پوری دنیا کے اندر یہ آواز پہنچے۔ تو بھائیو دوستوں بزرگوں، یہ تبلیغ کا کام، ہر آدمی دوسروں کو تیار کرے، دوسروں سے پر محنت کرے۔ دوسروں پر محنت کرنے سے انسان بہت ہی محنت پہ پکا ہو جائے۔ تو بھائیو دوستوں بزرگوں، کیا آج یہ ہے کہ ہمارے کیا حال ہے؟ نماز کے پڑھے بھی اللہ یاد نہیں آتا، نماز کے پڑھے بھی نماز کے بارے میں کیا آتا ہے؟ عبادت اللہ کی ایسے کرو، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اس طریقے سے عبادت کرو اللہ کی، ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو کانک تراہ، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کم از کم یہ کیفیت نہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو بھائیو دوستوں بزرگوں، ابھی ہم آپ نے نماز پڑھی تو دیکھو کیا ہمیں یہ کیفیت حاصل ہے؟ کیا یہ نمازوں کے اندر یہ کیفیت حاصل ہے؟ نہیں ہے تو کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جو کیفیت ہمیں حاصل نہ ہونے کی؟ تو بھائیو دوستوں بزرگوں، جا کے پھر وہاں پہ جا کے یہ ایک مسئلہ اٹکے گا کہ یقین کی کمی ہے۔ اب یقین کی کمی ہے تو یقین کے لیے یقین کی محنت، یقین کے لیے روزانہ کے اعتبار سے محنت، اللہ کے راستے میں نکل کر محنت۔ یہ جو سال ہے، 7 مہینے ہیں، 4 مہینے چلے، کس کے لیے ہے؟ کہ میرا یقین صحیح ہو جائے، اللہ سے تعلق بن جائے۔ یہ میرے دوستوں بزرگوں مقام میں بیٹھ کر نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنی نمازوں پر محنت کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے اپنے پیغمبر سے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ ایک پیغمبر جی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، رزق کا سوال نہ کرے، نحن نرزقک، ہم تمہیں روزی دیں گے۔ بہترین انجام تو پرہیزگاری کا ہے۔ نمازوں کا اہتمام، نماز کے اہتمام پر رزق کا وعدہ ہے۔ ایک صحابی نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ میں کام کرتا ہوں، یہ بیٹھا رہتا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تجھے روزی دیا جاتا ہے اسی کی وجہ سے دیا جاتا ہے جو مسجد میں بیٹھا رہتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، نماز سے یہ کہ اللہ کے وعدے ہیں،
ایک ہے کہ میرے دوست بزرگوں نماز یہ ہے کہ 5 وقت کے اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے پڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے امام الانبیاء ہے، لیکن آخری عمر میں پاؤں سے طریقے سے چلتے نہیں، 2 آدمی کے سہارے سے مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھی. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشائے لیکن امت کے تعلیم کے لیے جماعت کی اہمیت بتانے کی کہ بہت سے اتنا اکٹھا کر کے لاؤ میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤ جو گلا ادھر گھروں میں جا کے نماز پڑھو، ان کے جو گھروں میں جا کے جلاؤ. یہودی کے جنازہ دیکھ کر رو رہے ہیں لیکن نماز مسجد میں پڑھ دی ہے کہ گھر میں پڑھنے والوں کے لیے کیا پڑھاؤں، جا کر ان کے گھروں میں جلا دوں جو گلا ادھر گھروں میں نماز پڑھو. تو بھائی دوستوں بزرگوں ہم کیا فرماتے ہیں، ہم مسجد ہر متقی کا گھر ہے. جو مسجد میں کا عادی ہو، اس کا ایماندار ہونے کی گواہی تو اپنا تعلق مسجدوں کے ساتھ جوڑو. جو فرماتے ہیں 5 دفعہ مسجد میں آئے گا 5 دفعہ اللہ کا مہمان بنے گا، 5 دفعہ مسجد میں آئے گا 5 دفعہ اللہ کا مہمان بنے گا. اس لیے 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کے پڑھنا. راہبانیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی جنگل میں جا کے اللہ نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ عیسائی تھے، اس سے پہلے بھی وہ جنگلوں میں جاتے تھے اللہ اللہ کرتے. ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا ایک رائے بالکل سوکھے خالی ہٹکے رہ گئے. کیا فرمایا یہ محنت بھی کر رہے ہیں لیکن یہ محنت جہنم میں نہیں کرتے کیونکہ رخ کر نہیں ہے محنت. راہبانیت تو صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی سے آگے درخواست کیا رسول اللہ یہ جو لوگ جنگلوں میں بیٹھتے ہیں آج تو یہ کونوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں، ہمیں بھی اجازت دے دی ہم بھی یہ بیٹھ کے کسی کونے میں اللہ اللہ کرتے. کیا فرمایا میری امت کی راہبانیت نماز سے پہلے مسجد میں آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا میری امت کی راہبانیت ہے. تو بھائی دوستوں بزرگوں اپنی مسجدوں میں آ کر نماز سے پہلے آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا اہتمام نماز اس کو کہتے ہیں کہ نماز سے پہلے نماز کی تیاری. جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا نہیں ہے 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھے گا اللہ اس کو 5 انعام دے گا. رزق کی تنگی دور عمل نہ منائے آپ کو کھلے سراب سے بجلی کی طرف آ بغیر حساب کتاب کی جنت میں. تو دوستوں بزرگ ایک ہے اپنی ذات کے اعتبار سے الحمدللہ میں تہجد پڑھتا ہوں. ایک میرے دوستوں بزرگوں میرے گھر میں یہ ایسا فراغ ہے کہ وہ سب کے سب نمازی کیسے بنے. میرے محلے کے اندر 500 آدمی رہتے ہیں اور اس میں سے یہ ہے کہ 200 آدمی نماز پڑھتے 300 نماز نہیں پڑھتے. اب یہ جو کہیے کہ 300 آدمی نمازی کیسے بنے. بے نمازی کو نمازی ہی بنائیں گے تو جیسے بے نمازی کو نمازی نہیں بنے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں لوگوں کے پیچھے کرنا ایک کے پاس جا کے فضائل سنانا مسجد میں آنے کے فضائل نہ آنے کے نقصانات. میرے دوستوں بزرگوں کیا فرماتے جانے میں سب سے پہلے نماز کے حساب نماز اچھی باقی اعمال بھی اچھی جس کی نماز خراب ہوگی باقی اعمال بھی خراب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دنیا سے جاتے وقت آخری 2 وصیتیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم نماز غلاموں کے حقوق کا خیال. اس میں دونوں چیزیں بتائی اللہ کے نبی نے. حقوق اللہ بھی بتایا حقوق العباد بھی. نماز تو بھائی دوستوں بزرگوں ہر آدمی کو نمازی بنانا اپنے ذات کے اعتبار سے بھی نماز پڑھنا لیکن مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ تکبیر اللہ کے ساتھ 40 تکبیر اللہ سے نماز پڑھے گا اللہ کوئی نام لیں گے. نفاق سے بری جہنم سے چھٹکارا. منافق ہو کر نہیں مرے گا جہنم میں نہیں جائے گا جو آدمی 40 تکبیر اللہ سے نماز اتنے بڑے اللہ نے انعامات رکھے نماز. تو بھائی دوستوں بزرگوں کیا فرماتے ہیں بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جا رہا ہے وضو اپنے گھر میں کیا ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا ہے ایسا جیسا احرام باندھ کے حج کے لیے جا رہا ہے. اچھا مسجد میں کیا 5 دفعہ تو 5 دفعہ اللہ کا مہمان بنے گا. 5 دفعہ مسجد میں کیا 5 دفعہ اللہ کا مہمان بنے گا. بھائی دوستوں بزرگوں غریب سے غریب دنیا کے اندر کسی کے دروازے پہ جاؤ اور کچھ نہیں تو کیا کہتا ہے پانی ہی تو پی لو. بھائی دوستوں بزرگوں بادشاہ کے بعد دروازے میں 5 دفعہ اللہ کیا دے گا. یہ جو دنیا میں لوگ لگے ہوئے سکون کے تلاش میں لگے ہوئے
اللہ کا وعدہ ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کہتے ہیں میرے ذکر میں سکون ہے، ذکر سے مراد دین ہے۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، چین راحت کا وعدہ دین کے ساتھ ہے۔ لوگ تلاش کرتے ہیں دنیا کی چیزوں میں، اللہ نے جہاں رکھا ہے وہ آتے نہیں ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ ہے کہ جدھر ہے نہیں وہاں ادھر لوگ رکھا ہے، اللہ نے رکھا ہے دین میں، اس لیے نماز کے تمام کے ساتھ، مسجد میں جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ اور پھر میرے دوستو نماز کے اندر مسائل ہیں، نماز میں 100 مسائل ہیں۔ اب نماز کے واجبات، نماز کے مستحبات، نماز کے یہ کہ میرے جو مقصدات، کس چیز سے نماز فاسد ہوتی ہے، کس چیز نماز کی مکروہات۔ اب اس کے لیے روزانہ ہم یہ ہے کہ 10 منٹ کم سے کم نکالیں، کم سے کم 10 منٹ، 24 گھنٹے میں سے بھی ایک مسائل روزانہ اگر ایک مسئلہ سیکھیں گے تو مہینے میں 30 مسئلے بنے۔ فرماتے علم کا ایک باب سیکھیں گے، باب یعنی ایک آدمی یہ سیکھ لیا کہ وضو میں 4 فرض ہیں، اس کو کہتے علم کا باب سیکھا، اس کو 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت سیکھے گا 100 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب، علم کا ایک باب سیکھے گا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، یہ کہ مسائل علماء حضرات، مفتی حضرات کے پاس بیٹھ کے سیکھنا، جو آپ کے قرب جوار میں جو دارالفتائیں ہیں، علماء کرام ہیں، ان کے پاس جا کے اپنے جو روز مرہ کے جو مسائل ہمیں پیش آتے ہیں، تاجر ہے تو تاجر تجارت کے متعلق، زارع ہے تو زراعت کے متعلق، ملازم ہے تو ملازمت کے متعلق مسائل پوچھیں۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، آج یہ ہے کہ حلال حرام کی ہم جو بات کرتے ہیں، یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر ایک بالغ نہ کسی کا زمین دبایا، 7 آسمان 7 زمین 100 بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا، جیسا مولانا رات کو بیان میں تفصیل سے سنا رہے تھے صحابی کا واقعہ۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، ایک یہ ہے کہ یہ باتیں رکھا لگا کے یاد کریں، ایک یہ ہے کہ کیا میری زندگی میں تو کوئی ایسی چیز تو نہیں، کہیں یہ ہے کہ میرے دوستو بزرگوں موت بتا کے دوں، نہ جانے زندگی کے کسی موڑ میں آنکھیں بند ہو جائے، اور یہ تو نہیں ہے کہ ایک خبر چلا گیا چلو یہ 20 سال بعد آ جائے گا سردار، یہ کہ ایک 70 سال بعد آ جائے گا، 80 سال، جو بھی آج تک یہ واپس نہیں ہوا۔ اور جو میرے دوستوں بزرگوں، جو لے کے گیا وہی اس کے آگے کام ہے، اس کے لیے اپنی آخرت کی تیاری کرنا، مسائل سیکھنا علماء حضرات سے۔ اب دیکھو ہم آپ اتنے بیٹھے ہیں، دیکھو ہر ایک کے گھروں میں فوتیاں ہوتی ہیں، کسی کا دادا، کسی کا پردادا، کسی کا کیا فوت ہو۔ اب فوت ہونے کے بعد جو مال چھوڑتا ہے اس کو شریعت میں وراثت کہتے ہیں۔ اب اس کے ایک تفصیلی علم ہے، میرے دوستوں بزرگوں، علماء حضرات سے پوچھئے۔ اب بہن کا حق ہے، اب جو ہے کہ کئی بندے ایسے ہیں زندگی میں بیوی فوت ہوگی دوسری شادی کر لیں، وہ ایک آدمی نے یہ ایک ایسی شادی کر لی، اب بعد میں اس کے بیٹے کیا کرتے 50,000 روپئے نکال کے کہتے ہیں یہ آپ کا حصہ بنتا ہے، حالانکہ اس کی زمین ہے، جائیداد ہے، آٹھواں حصہ ہے، یعنی کل مال جو اس کا ہے اس کا 8واں ضرور ملتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ اس نے دوسری شادی کر لی تو بھی جائز جانا ہے، کوئی روٹی کپڑے کچھ تو روٹی چاہیے، کپڑے چاہیے۔ شریعت کے جو احکامات ہیں میرے دوستوں تفصیلی علماء حضرات سے ہم کہتے ہیں بھائی ایک بالغ ناحق زمن بنتی ہے، ناحق کسی کا دبایا تو 7 آسمان 7 زمین توپ بنا کر گلے میں ڈال دیا۔ یہ جو ہم جو وارثین ہیں اس کو اگر حق ادا نہیں کر رہے ہیں، بہن بات نہیں کہہ رہے ہیں، جو وارث ہیں 6 وارث کرنے والے ہیں ایسے ہیں کہ جو کبھی معروف نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے دوست بزرگوں 12 زمین قروض سے 12 یعنی زمین قروض اس کو کہتے ہیں جس کا فرض دینا ہے، جس کے 4 فرض ہیں 8 عورتیں ہیں۔ یہ حضرات تفصیلی علماء حضرات سے پوچھنا میرے دوست بزرگوں، یہ ہم آپ کی ذمہ داری ہے کہ مولوی صاحبان یہ نہیں جاؤں آپ یہ کہ آپ ہمیں آگے بتائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے دنیا کے اندر اپنے معاملات کو صاف کرنا۔ نہ جانے میرے دوست مولانا احسان صاحب دعوت برکات اللہ کافی سال یہاں دلی میں تشریف لائے تھے، جہاں امتحان کے لیے آتے تھے تو ہمارے مولانا خلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں علماء پہ بیان کروائے تو مولانا یہ واقعہ سنا رہے تھے کہ رائے میں ایک آدمی ہمارے پاس وقت لگا رہا تھا، تو وقت لگانے کی کسی سرکاری محکمے کا ملازم تھا، تو 4 مہینے لگا کے پہلے میرے پاس آیا کہ میرے مولانا میرے پاس 12 کروڑ کی جائیداد ہے، وہ سارے کے سارے میں نے ادھر ادھر سے لوگوں سے پیسے لیے ملازمت میں لائن کی وجہ سے، اب 4 مہینے لگا کے مجھے سمجھ آ گئی میں نے سارا مال حرام کا کمایا ہے، اب مجھے احساس ہو گیا ہے، اب میرے لیے کیا ہوتا میں کیا کروں؟ تو مولانا کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ
لوگوں کے نام پتہ ہے آپ؟ لیکن کچھ کے تو نام پتہ ہے، اکثریت کے نام نہیں۔ تو مولانا کہنے لگے، میں نے اس کو یہ کہا کہ آپ ایسا کرو، جن جن کے نام پتہ ہے ان کو تو واپس دیں، جن کو نام نہیں پتہ ہے وہ یہ 12 کروڑ کی آپ کی جائیداد ہے، یہ مولانا نے جو بیان کیا یہ کم سے کم 15 سال پرانی بات ہے، تو اس سے بدلے یہ 20-25 سال پرانی بات ہوگی، اس وقت 12 کروڑ کی کیا حیثیت تھی آپ ضرور جانتے۔ کہنے لگے میں نے کہا جو نام نہیں پتہ ان کے نام سے صدقہ کرو، تو کہنے لگے اس طرح میری بخشش ہو جائے گی؟ کہنے لگے اتنے خوشی سے کیا ہوا آدمی کہ ابھی جاتا ہوں 12 کروڑ جا کے سارا کا سارا میں جا کے صدقہ کرتا ہوں۔ تو بھائیو دوستوں بزرگوں، جب انسان کے سامنے آخرت ہوتی ہے، میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو پھر انسان کے 12 کروڑ کیا 12 ارب کیا ساری دنیا انسان کو دے گا۔ مرنے کے بعد جو اگلی زندگی ہے وہاں پہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ چیز قائم آئے گی، نہ رشتے دار آئے گی، نہ آپ کے پیسے کام آئیں گی، آپ کو تو آپ کے اعمال کام آئیں گے۔ اس لیے میرے دوست دنیا ہے، دنیا کے اندر اپنے معاملات کو صاف کر لے، لین دین ہے، کسی سے لینا ہے دینا ہے، یہ حکم ہے، لکھ کے رکھنا چاہیے بندے کو، میں نے اتنا فلانے کو دینا ہے، اتنا فلانے سے لینا ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس انسان کی زندگی میں کوئی نماز رہ گئی ہے، اگر اس نے لکھا نہیں ہے، اگر کہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی نمازوں کی فدیہ کیوں نہ ہے، اگر تو اس نے وصیت لکھی نہیں ہے، اولاد کے ذمہ نہیں ہے، بے شک یہ خرابتی کیوں نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اپنا لکھ کے رکھنا چاہیے بندے کو، میں نے فلانا کو اتنا دینا ہے، بہن کا اتنا حق ہے، بھائی کا اتنا حق ہے، یہ انسان کو حکم ہے یہ قرآن کا، تو اپنا لکھ کے رکھنا چاہیے کہ میں نے اتنا فلانے کو دینا ہے، اتنا میرے دوست، یہ اپنے معاملات اپنے دنیا کے اندر اپنے معاملات کو صاف۔ ایسے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمیں یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت روزانہ کے اعتبار سے صبح شام کی تسبیحات ہیں، میرے دوستوں بزرگوں اہتمام کے ساتھ ان کو تسبیحات، ایک یہ کہ تسبیح چلتے پھرتے کرنا، ایک یہ کہ بیٹھے توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ اپنی تسبیحات کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں سنت زندگی اصل ہے، سنت ہی سارا دین ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں سنتوں کا اہتمام، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہو۔ کلمے کے دو جو ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک سنت کے مطابق زندگی کو۔ تو یہ پھر ہم اپنے گھروں کے آج بے برکتی کے 10 کمانے والے 10 کھانے والے 10 سے 10 پریشان، اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے دوستوں سنت زندگی نہیں ہے۔ گھروں میں سنت کے مقابلے میں ہم نے فیشن نکالا، تو ہم اپنے سنت گھروں کے اندر زندہ کریں تو میرے دوستوں بزرگوں گھروں کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو سنت ہے، اس کے زمانے کے اندر برکتیں ہی برکتیں، اعلان ہوتا تھا زکات دینے والا بندہ نہیں ہوں۔ تو بھائی دوستوں بزرگوں آج کی برکتی کی وجہ کیا ہے کہ سنت کے مقابلے میں ہم نے فیشن نکالا ہے، اس لیے سنتوں کا اہتمام ہو۔ ایسے میرے دوستوں بزرگوں ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھنا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کسی پہ اعتراض نہیں کرنا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میری زندگی کا خلاصہ کہتے تھے اعتراض کرنے والا محروم ہے۔ کبھی بھی میرے دوستوں کسی مسلمان پہ کسی تبلیغ والے پہ دیکھو یہ 4 مہینے لگا یہ کر رہا ہے فلاں مسلمان ہے، تو میرے دوستوں بزرگوں اس کے اندر جو خوبیاں ہیں ایک آدمی کے حجام میں فرماتے ننینوں میں خامیاں ہے، یہ خوبی ہے مسلمان۔ ہمارا یہ حکم کیا ہے کہ اس کو خوبی کو بیان فرماتے بندے کسی کی کمیوں کو بیان کرتا ہے اور اس نے توبہ کی ہوئی، کسی آدمی نے کہ اس کے اندر کوئی کمی پہلے کی اس نے توبہ کی ہے اور یہ اس کو تانے دیتا ہے یا یہ اس کو بیان کرتا ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ اس وقت تک اس کو موت نہیں دے گا جب تک یہ اس کمی کے اندر اس کو بھی مبتلا نہ ہو۔ اس لیے میرے دوستوں لوگوں کی خامیاں بیان کرنا، لوگوں کو تانے دینا، اس سے بچنا، بالخصوص اعتراض ہے دوسروں پہ یہ کرتا ہے فلانا یہ کرتا ہے۔ تو میرے دوستوں یہ دیکھیں کہ میں اپنی زندگی کو دیکھوں، وہ اپنے آپ کو بچاؤ، جہنم کیا اپنے اہل کو بچاؤ، ہر انسان اپنا دیکھے۔ ہم کوئی میرے دوستوں بزرگوں کو ٹھیکیدار لگیں گے، لوگوں کی خامیاں بیان کرنا، یہ کر رہا ہے وہ یہ، اب اس سے میرے دوستوں دور تو نہیں ہو۔ فرماتے ہیں جس کو ختم کرنا چاہتے اس کے تذکرے ختم کرو، جس کو پھیلانا چاہتے اس کے تذکرہ پھیلاؤ۔ ہونا چاہیے میں اپنے وقوع صلی رحمۃ اللہ ہمارے بزرگوں میں تھے مرکز میں، تو ایک ہمیں جیسے ہماری بھی بات ہوتا ہے ایسی بات چیت میں سے کر کے میں نے کرتا تھی، تو مجھے بعد میں بلا کرتے تھے مولانا جو کرنا ہے وہ خوبیاں بتاؤ گے، لوگوں میں خوبیاں پھیلیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں لوگوں کی خوبیوں کو بیان کریں، تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھے، ہر مسلمان کو اپنے سے فرماتے ہیں مسلمان کو حقیر سمجھنے سے اللہ کی نگاہ میں پتہ حقیر ہو جاتا ہے۔ تو کسی کو میرے دوستوں بزرگوں ہم حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، نہ جانے میرے دوستوں بزرگوں اللہ کے ہاں اس کا کیا بتانا ہے۔
ویسے میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ اللہ وجہ عمل اللہ کی رضا ہو، وجہ عمل اللہ کی رضا، اس پہ تفصیلی بات آپ کو مولانا بھائی اخلاص للہیت، اللہ کے لیے عمل نہیں کیا، کیا فرماتا نماز پڑھی، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی دکھلاوے کی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے سب کری اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے سب کری اس نے شرک۔ اخلاص للہیت، وجہ عمل اللہ کی رضا ہو، یہ بڑا مشکل سبق ہے، لیکن یہ محض ایمان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ایمان بڑھے گا، اخلاص بڑھے گا، ایمان کے بغیر اخلاص آ ہی نہیں سکتا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اب دیکھو اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں وہی کرا دیں، فرض میں بھی وہی ہے، نفل میں بھی وہی ہے، اور نفل اور فرض میں آسمان اور زمین کا فرق ہے، لیکن فرق کس چیز کا؟ نیت ہے۔ نماز فرض کا نام لے لو فرض بن جائے گی، نفل کا لوگ نفل بن جائے گی، لیکن فرق نیت کا ہے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، نیت اصل ہے، نیت کو تو بولنا، عمل کے شروع میں درمیان میں آخر میں نیت کو دیکھنا، میں کیوں کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں۔ میرے دوست بزرگوں، وجہ عمل اللہ کی رضا ہو، اخلاص والے ہدایت کی چراغ ہے، اس سے اللہ بڑے بڑے فتنے ختم کرتے ہیں۔ اگر گھر میں مہمان آیا کیا حکم ہے؟ اللہ پر، اللہ کے رسول پر آپ کا ایمان ہے تو مہمان کا احترام کرو، ایک اگر نہیں کھلائیں گے کیا کھلائیں گے؟ رشتے دار ہے، کل باتیں کریں گے، اگر اس لیے کھلایا تو پھر تو اللہ کے آگے بزرگوں یہ کیا فرماتے کل قیامت کے دن، جس کے لیے جس نے جو عمل اسی سے اس کا بدلہ لے لو۔ کتنے بڑے عمل راتوں مولانا بتایا، علم مال خرچ کیا، ساری زندگی لگاتا رہا، لیکن اس لیے کہ لوگ مجھے مالدار کہیں گے، جان کی لیکن اس لیے کہ لوگ شہید کہیں گے، پڑھا پڑھایا ساری زندگی، لیکن وجہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہے، جہنم میں جانے کے سبب نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ایمان بڑھے گا، اخلاص بڑھے گا، ایمان کی محنت سے بڑھے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمارا آپ کو ایک عظیم پاکیزہ طیب کام دیا ہے، تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے، اچھے کام کے حکم کرتے ہو، برے کام سے روکتے ہو۔ اے میرے پیغمبر کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، یہ میرے دوستوں قرآن کے الفاظ بتا رہا ہوں، قل ھذہ سبیلی، قل کہہ دو ھذہ یہی میرا راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، علی بصیرۃ، حکمت بصیرت سے، انا ومن اتبعنی، میرا بھی کام ہے، میرے اتباع کرنے والوں کا بھی ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے، جماعت ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اچھی باتوں کا حکم کرے، برے کام سے روکے۔ تو میرے دوستوں لوگوں، اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری دی ہے، یہ نبیوں والا کام ہمارا کہتے بھی ہیں لیکن یقین نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے، حق اور سچ اور انبیاء اسلام والا کام ہے۔ جیسے اللہ کی مدد نبیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ بھی، اسلام کرنے والوں کے بھی ساتھ ہوئی۔ آپ میں سے کتنے الحمدللہ دنیا میں پھرے ہیں، کیسے اللہ کی مددیں میرے اپنے آنکھوں سے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اللہ رب العزت نے یہ محنت ہمارا کے ذمہ کی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانی کے بعد اقتدار آ گیا، کس کیا کہ منکرین زکات کی، اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا عمل کیا؟ ادھر سے اسامہ رضی اللہ عنہ لشکر کا معاملہ تھا، اس کو روانہ کیا، اور ادھر منکرین زکات کے لیے 3 دن بالغ مرد نہیں تھا آزان دینے والا، 3 دن بالغ مرد نہیں تھا مدینے کے اندر آزان دینے والا، سارا مدینہ خالی کروایا ایک حکم کی کمی پر۔ اور کیا کہا دین کے اندر نقص، ابو بکر زندہ رہے ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک آدمی اونٹ دیتا تھا، دینے کے ساتھ رسی بھی زکات میں دیتا تھا، اونٹ دینے کے بعد رسی نہیں دیتا زکات میں، ابو بکر اس کے ساتھ بھی قتال کرے گا۔ دین کے اندر نقص، ابو بکر زندہ رہے ہو نہیں سکتا۔ آج تو سارا دین بتاؤ، لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کہتے سنت ہے، کوئی کہتے ہیں یہ ہے، کوئی کہتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے حکم مٹے ہوئے ہیں، اللہ کے عوامل دنیا کے اندر مٹے ہوئے ہیں، اور میرے دوستوں بزرگوں ہم کن پیسوں میں پڑے، محنت ہے، ذمہ داری، اللہ کے عوامل دنیا میں زندہ ہو جائے۔ پھر میرے دوستوں کیا فرمایا، سب میں شاداب رہے میرے امتی جو میری بات سنے دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کی مدد اللہ کی دین کی مدد ہے۔ آج اللہ کا دین میرے دوستوں بزرگوں دنیا کے اندر کس حالت میں، جاؤ پنجاب کے اندر، جائے سندھ کے اندر، بلوچستان کی بستیوں کے اندر بیچاروں کو کلمہ نماز کا بتائیں۔ ہم میرے دوستوں بزرگوں باہر ملکوں کے افریقہ میں کے اندر جاؤ، میرے دوستوں بزرگوں
بالکل سفید کاغذ کی طرف بیٹھے، جو جائے گا جو لکھتے میرے دوست۔ تو آج یہ ہے کہ میرے دوست اللہ پاک نے زندگی کی ایک دفعہ کی بات نہیں، دنیا کے اندر ایک پھیرا ہے۔ آج یہ ہے کہ جو کچھ کر کے گیا ہمیشہ کام آئے گا۔ نہ جانے زندگی میں جب انسان آنکھیں بند ہو جائے گی پھر انسان چیخے گا، چلائے گا، موقع نہیں ملے گا، کیا کہے گا؟ اس وقت کہے گا ربنا وصرنا وسبینا، اے اللہ دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، فرض دینا، اب مجھے بتا دے کیا کروں گا، اعمال صالح کروں گا، انا موقنون، اب مجھے یقین آئے گا، اب میرے پاس موقع نہیں ہے۔ بشیروں و نذیرا، سونا پر خوشخبریاں سنانے والے، بتانے والے آئے تو مانا نہیں۔ تو بھائیو دوستوں بزرگوں، یہ زندگی ایک دفعہ کی ہے، بار بار نہیں ہوئی۔ دیکھو میرے دوستوں بزرگوں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسئلہ جنت کا نہیں ہے، جنت تو 5 وقت کی نماز پر ملے گی۔ کیا فرماتے ہیں؟ 5 وقت کی اسمان سے نماز پڑھے گا، اللہ اس کو اپنی ذمہ میں جنت دے گا۔ دیکھو ایک آدمی جو ہے گریڈ 1 کا، گریڈ 1 اس کا پہلا ایک گریڈ ہے، وہ بھی سرکاری ملازم ہے۔ ایک 22واں گریڈ پر وہ بھی ملازم ہے، لیکن ملازمت کے ساتھ یہ بات یہ ہے کہ ملازم تو وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، جنت تو ملے گی، لیکن جنت میں انبیاء کے ساتھ ایسا ہو من تشبہ بقوم فهو منهم، اور کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کچھ لوگ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کرسیوں میں بیٹھے ہوں گے، کیا فرماتے ہیں؟ لا نبی ولا شہداء، نہ نبی ہے نہ شہید ہے، پوچھیں گے کون؟ امت محمدی کے وہ لوگ جو نبی والا کام کرتے تھے، امت محمدی کے وہ لوگ جو نبی کے کام کرتے تھے۔ اب میرے دوستوں بزرگوں، ہم یہ چاہتے ہیں قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے۔ آج دنیا کے اندر کہ وہ دنیا کی جو ظاہری حیثیت جن کو دی ہے، لوگ تھوڑی دیر کے لیے اس کے ساتھ بیٹھے، وہ بھی لوگوں کو بتاتے ہیں میں فلاں موقع پر اس کے ساتھ کھڑا تھا، اس موقع پر اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ پھر قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے حضرت نبیوں کے ساتھ ہو جائے تو میرے دوستوں یہ محنت کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں گے، کل قیامت کے نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا۔ اس مبارک محنت کو کرنے کے لیے سارے تیار ہیں ان شاء اللہ، انبیاء علیہ السلام کو سلام کے اپنا حشر کرانے کے لیے تیار ہے۔ تو میرے دوستوں ہمت حوصلے کے ساتھ فرمائیں، تو میرے دوستوں نفس وہ لوگ آئے تو پھر آپ کو قیام کرنے کے لیے آئے، پیچھے بھیجنے کے لیے یہاں آ کے میرے دوستوں ارادہ بن گیا، تو میرے دوستوں ہمت حوصلے کے ساتھ فرمائیں، کھڑے ہوتے ماشاء اللہ۔ آئے ٹماٹو کے اندر 4 مہینے چلے کے لیے آئے تھے، 4 مہینے بڑھا دے جائیں گے، فرمائے جائے سے ہم آپ کھڑے ہوتے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، ماشاء اللہ، جی ماشاء اللہ۔